گزشتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ اجمعین. آپ نے گزشتہ سنا تھا 3 افراد مکے کے جو سرداروں میں سے تھے. قرآن مجید کا شوق، قرآن مجید کی تلاوت کا شغف اور سننے کا جذبہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جب آپ رات کی تنہائیوں میں قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تو جو کٹر کافروں کے سردار تھے وہ کس طرح قرآن کی طرف متوجہ تھے اور کیسے وہ رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر نبی کے حجرے کے آزو بازو میں آ کر کیسے دبک کر چھپ جاتے اور کیسے قرآن کو سنتے تھے. یہ آپ نے سنا. 2 رات ایسے ہی گزر گئے کہ ایک دوسرے کا سامنا ہو گیا. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ چلو آج وہ نہیں آئے گا. ابو جہل اور اسی طرح سے اخنس، ابو سفیان، یہ تینوں تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ آج تو ہم نے ایک دوسرے کو غصہ اور لعن طعن کر لیا ہے تو کل وہ نہیں آئے گا. کل بھی یہی سوچ کے آ گئے. اور پھر تیسرے دن کی بات ہے، آپ نے 2 دن تو سنی، تیسری رات آئی تو پھر ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا رخ کیا. اس نے آج بھی سوچا دونوں 2 بار نہیں آئیں گے اور ایسے تو 2 بار پکڑے گئے ہیں تو اب تیسری مرتبہ بھلا وہ کیسے آئیں گے، بھلا اب پھر یہ غلطی وہ کیسا کر سکتے ہیں. یہ سوچ کے ابو جہل تیسری رات بھی آ گیا کہ وہ دونوں نہیں آئیں گے. پھر کیا تھا، ایک نے یہی سوچا پھر جا پہنچا، راستے میں آج بھی مٹ بھیڑ ہو گئی. ہر ایک نے یہی سوچ لیا. تو پھر تیسرے دن کا بھی یہی معمول ہوا. تینوں نے پھر اظہار شرمندگی کیا. آج ان میں باقاعدہ عہد پیمان ہوا. ہر ایک نے قسمیں کھائی اب کبھی نہیں آئیں گے. صبح ہوئی تو اخنس ابو سفیان کے پاس گیا، بولا ابو حنظلہ محمد کا کلام تم نے سن لیا، بولو اس کے بارے میں تمہارا کیا احساس ہے. ابو سفیان، قسم ہے ابو ثعلبہ اس کلام کا کچھ حصہ تو ایسا ہے جو ہمارے دائرۂ تخیل میں آتا ہے، وہاں تک ہماری فکر کی رسائی ممکن نہیں، مگر کچھ حصہ ایسا ہے جو ہمارے دائرۂ تخیل سے بہت اونچا ہے، یعنی ہماری سوچ سے بھی آگے. اتنا اونچا ہے وہاں پر جلیں جو اس حواس کے، یعنی جہاں ہماری حواس ختم ہو جائے، ہماری سوچ جہاں ختم ہو جائے وہاں تک اونچا ہے، وہاں تک ہماری پرواز ممکن ہی نہیں. اخنس، خدا کی قسم اپنا بھی یہی احساس ہے، میرا بھی یہی احساس ہے قرآن کے تعلق سے. پھر وہ ابو جہل کے پاس ہے، اس سے بھی یہی سوال کیا. ابو جہل نے کہا سنتے ہو اخنس، ہم اور عبد مناف ہمیشہ نیک نامی میں برابر رہے. کوئی بھی ایسا باعزت کام نہیں جو انہوں نے کیا اور ہم نے چھوڑ دیا. ہر موقع پر ان کے دوش بدوش رہے، ہر میدان میں ان کے حریف رہے. یوں سمجھ لو ہم دونوں بالکل ایک جوڑی کے تھے. ہماری مثال ایسی ہی تھی جیسے ایک تھان کے 2 گھوڑے یا ایک ہی چنے کے 2 دالیں. اب آج وہ کہتے ہیں ہمارے نبی پر ایمان لاؤ، محمد کو اللہ نے نبی بنایا ہے، ان کے پاس آسمان سے وحی آتی ہے. اب بتاؤ اس چیز میں ہم انہیں کہاں پا سکتے ہیں. خدا کی قسم ہم تو قیامت تک ایمان نہیں لائیں گے، اس کی ایک بات نہیں مانیں گے. آپ نے بات سمجھی. یہاں پہ ابو جہل کا جو جواب تھا وہ جواب بس خاندانی عصبیت تھی. ابو جہل ایک اور خاندان سے تھا اور محمد عربی بنو ہاشم سے تھے، اور یہ لوگ ہمیشہ ایک دوسرے کی برابری کرنے کا خیال رکھتے تھے. دنیا کا انہوں نے کوئی اچھا کام کیا تو یہ بھی اس سے اچھا کام کر کے اس طرح سے پوٹا پوٹی بولتے ہیں. اب یہاں نبی کا معاملہ ہے، اب اس میں ہم قیامت تک ان کی پوٹی نہیں کر سکتے. ہم کہاں سے لائیں گے نبی کو ہمارے خاندان میں؟ اسی لیے ہم
قیامت تک ایمان بھی نہیں لائیں گے۔ اللہ کیسے اسے محروم کر دیا، دیکھیے۔ اللہ اللہ، یہ کینہ اور یہ حسد، وہ جانتے تھے محمد حق پر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بالکل سچ ہیں، انہیں یقین تھا آپ سچ مچ اللہ کے رسول ہیں، آسمانی بادشاہت کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی ہے، لیکن دشمنی میں وہ اندھے ہو گئے تھے، حسد کی آگ میں جل رہے تھے، ادھر شیطان ان کی خوب پیٹ ٹھونک رہا تھا، پیٹ تھپکنا بولتے ہیں، تھپک رہا تھا، شیطان بھی ان کی پیٹ تھپک رہا تھا، اے شباش شباش، تمہیں میرے چیلے، تمہیں کیا ڈرو نہ کرو۔ قرآن یعنی کہ شیطان جن کی پیٹ ٹھونک رہا ہو، تھپک رہا ہو، تو پھر دیکھ لیجئے وہ چاہتے تھے جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے انہیں بھی مل جائے، جو کچھ محمد پر آتا ہے ان پر بھی آنے لگے، اور شرف نبوت میں وہ آل مطلب سے پیچھے نہ رہے۔ شرف نبوت تھوڑی کسی سے حاصل کی جا سکتی ہے، وہ تو خدا کا دین ہے، اللہ نے اپنے کرم اور فضل سے آل مطلب کو اس شرافت سے نوازا۔ اب یہاں حسد کا معاملہ ہے کہ ہم آل مطلب سے پیچھے نہ رہیں، اور ہم بھی کیسے بھی کر کے محمد کی طرح آسمان سے کوئی بات پائیں، تو ان کی یہ خواہش کیسے پوری ہو سکتی؟ ولید ابن مغیرہ تو پوری ڈھٹائی سے کہتا، کیا میرے ہوتے محمد پر وحی آ سکتی ہے؟ اللہ، یعنی میرے جیسا اونچے مقام اور مرتبے والا، اونچے خاندان والا رہتے ہوئے مجھے چھوڑ کو محمد پر وحی آتی؟ نعوذ باللہ۔ قریش کا سردار تو میں ہوں، سب کی نظروں میں قابل احترام تو میں ہوں، کیا ابو مسعود ثقیف کا سردار بھی اس لائق نہ تھا کہ وہ نبی بنایا جاتا؟ نبی بنانا ہی تھا تو میں تھا۔ تو یہ اس کی عجیب و غریب باتیں، کتنی عجیب بات ہے، یہ لوگ نبوت کو خود ہی تقسیم کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ روزی تک تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، روزی تک اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، تو پھر نبوت کیا کہ آپس میں انہیں اسے دینے انہیں اسے دینے۔ وہ ایک کہاوت چلتی ہے، کام تو دعوتان گئے تو مرا حاجی بگو من تورا حاجی گوئے، ایک کہاوت ہے فارسی میں، ایک کہاوت سامتا، کام تو بھی گئے ٹیمپو، تو مجھے حاجی صاحب بولتا رہو، میں تجھے حاجی صاحب بولتا رہو۔ بولے تو ہاں حاجی صاحب کا تو سب کو معلوم ہونا نہیں، تو مرا حاجی بگو من تورا حاجی گوئے، میں تجھے حاجی صاحب بولتا تو مجھے حاجی صاحب کا تو سب کو معلوم ہوتا، تو معلوم نہیں ہے تو لوگ حاجی صاحب بیٹھو، حاجی صاحب ڈال لو، حاجی صاحب کھاؤ، حاجی صاحب پیو، اس طرح سے۔ تو یہ لوگ جو ہے اپنا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ، نبوت اللہ کے یہاں ہے، اب یہ ڈنڈورا پیٹ رہے کہ میں بڑا ہوں، میں شرافت دار ہوں، میں سردار ہوں، میرے ہوتے ہوئے محمد پر کیسے وہی، میرے ہوتے ہوئے جبرائیل محمد کے پاس کیسے جا سکتا ہے؟ میری شرافت، میری عزت، میری تقریر، میری سرداری، یہ شیطانیت دیکھیے ان کی۔ اللہ تو روزی تک کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، مگر یہ لوگ تو نبوت کو خود ہی تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ قریش کا ایک شیطان تھا نظر ابن حارث، اس نے تو قسم کھائی ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ڈٹا رہے گا، قسم کھا لیا، لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اکساتا رہے گا اور ذرا بھی رواداری کو راہ نہ دے گا۔ یمن کا ایک مشہور شہر ہے حیرہ، نظر وہاں جا چکا تھا، وہاں اس نے شاہان فارس کے قصے پڑھے تھے، عابدوں کی عبادتوں کے احوال سنے تھے، علماء اور حکماء کی صحبتیں اٹھائی تھی، یہ سائے کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا رہتا، جہاں کہیں دیکھتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، کفر کے برے انجام سے ڈرا رہے ہیں، عبرت کے لیے پچھلے قوموں کے واقعات سنا رہے ہیں، اور اس طرح ان کے دلوں کو نرم کرنا چاہتے ہیں۔ جھٹ یہ بھی وہیں پہنچ جاتا، آپ وہاں سے چلے جاتے تو لوگوں سے کہتا بھائیوں میں تو اس سے بھی اچھی باتیں بتا سکتا ہوں، لو سنو، سناتا ہوں۔ وہ انہیں ایران کے واقعات سناتا، وہاں کے بادشاہوں کے قصے سناتا، وہاں کے مذاہب وادیان کے تذکرے کرتا، اور نہ جانے کیسے کیسی دلچسپ اور خیالی داستانیں سناتا۔
پھر کہتا محمد کا کلام میرے کلام سے اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا میری ہی طرح وہ بھی پچھلوں کی داستانیں نہیں سناتا؟ اس طرح لوگ الجھن میں پڑ جاتے، کون حق پر ہے، کون باطل پر، کون ہمارا خیرخواہ ہے، کون بدخواہ، یہ فیصلہ کرنا دشوار ہو جاتا۔ نظر کی سرکشی پورے زور پر تھی۔ اسی زمانے میں ساتھیوں نے کہا ابو معید کے بیٹے عقبہ کو ساتھ لے لو، مدینہ جا کر یہودی عالموں سے ملو، ان سے محمد کی ساری باتیں بیان کرو اور پوچھو اس سلسلے میں ان کا کیا خیال ہے۔ وہ لوگ اہل کتاب ہیں، نبیوں کا علم ان کے پاس ہے، وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ مدینے کے جو اس وقت میں یثرب نام سے مشہور تھا، تو وہاں بسنے اور رہنے والے یہودی عالموں کے پاس ایک قافلے کو بھیجنا طے پایا۔ نظر اور عقبہ یہودی عالموں کے پاس گئے، اپنے آنے کی غرض بتائی۔ ساری باتیں سن کر یہودیوں نے کہا پچھلے زمانے میں کچھ جوان تھے، ان کی داستان بڑی عجیب و غریب ہے، ذرا محمد سے پوچھو، دیکھو ان کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں۔ ایک اور آدمی گزرا ہے، اس نے زمین کا چھپا چھپا چھان مارا، محمد سے پوچھو، اس کے متعلق بھی کچھ جانتے ہیں۔ یہ بھی پوچھو وہ قرآن لاتے کہاں سے ہیں، اگر یہ تینوں باتیں بتا دیں تو سمجھ لو وہ سچے نبی ہیں، ورنہ وہ جھوٹے ہیں، پھر جو جی میں آئے کر لو۔ یہودی عالموں نے ان کو 3 باتیں بتائی۔ ایک، پچھلے قوموں میں کچھ نوجوان تھے، ان کے بارے میں پوچھو، اور پچھلی قوموں میں ایک ایسا شخص تھا جو زمین کا چھپا چھپا چھان مارا تھا، اس کے بارے میں پوچھو، اور وہ بھی پوچھو کہ وہ قرآن لاتا کہاں سے ہے، کون لاتا ہے اور کہاں سے لاتا ہے۔ تو یہ سوال جو ہے ان یہودی عالموں نے قریش کے سرداروں کو بتا دی۔ وہ دونوں لوٹ کر مکہ آئے۔ قریش کو انتظار تھا ہی، انہیں دیکھتے ہی ہر ایک سراپا سوال بن گیا، کہو بھائی کیا رہا؟ یہودیوں سے جو بات چیت ہوئی تھی سب ان دونوں نے دہرا دی۔ کچھ لوگ محمد کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوالات کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کا انتظار کرنے لگے۔ آپ خود تو نہیں بتاتے تھے، آپ وہی کا انتظار فرمانے لگے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وہی ساری باتیں بتا دی، جوانوں کا قصہ بھی بتایا جو سورہ کہف میں تفصیل سے موجود ہے، جس نے مشرق و مغرب کو تاراج کیا اور زمین کا چھپا چھپا چھان مارا، اس کے متعلق بھی بتایا کہ وہ ذوالقرنین تھے، ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، ان کا ذکر بھی سورہ کہف میں موجود ہے۔ تیسرے سوال کے بارے میں فرمایا انہیں بتا دو یہ وحی میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر تم لوگ انسانی کلام اور آسمانی کلام میں تمیز ہی نہیں کر پاتے اور شبہ کرتے ہو کہ یہ انسانی کلام ہے، کوئی انسان اسے گھڑا کرتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تم علم سے محروم، بصیرت سے کوسوں دور ہو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، سورہ اسراء بنی اسرائیل۔ اور یہ لوگ سے روح وحی کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر تم لوگوں نے علم سے کم ہی بہرا پایا۔ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز قدموں سے مشرکوں کے پاس آئے، ان کے سوالات کے جوابات بتائے، شاید وہ ایمان لے آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیں، لیکن یہاں تو دل سیاہ ہو چکے تھے، وہ ذرا بھی نرم نہ پڑے، نرم پڑنا تو درکنار اور ہٹ دھرمی پر اتر آئے۔ نظر بولا بھائیو رکو، محمد جیسی باتیں ابھی میں تمہیں سناتا ہوں۔ حالانکہ وہ خود جا کے سن کے آیا تھا، اسے یقین سے یہودی عالموں نے بتایا تھا، پھر بھی دیکھیے ایک دوسرے نے کہا اس قرآن کو سنو ہی نہیں، یہ تو سراسر نعوذ باللہ بکواس ہے، جتنا ہو سکے اس کا مذاق اڑاؤ، ہو سکتا ہے اسی طرح محمد قابو میں آ جائے۔ ابو جہل بولا کہ محمد کی باتوں سے تم ڈرتے ہو، وہ کہتا ہے آگ میں جلائے جاؤ گے، اللہ کے انیس داروغہ ہیں جو جہنم پر معمور ہوں گے، وہ نکل بھاگنے نہیں دیں گے، تو کیا یہ بھی کوئی ڈرنے کی بات ہے؟ کیا ہم میں کہ سو بھی
ایک کے لیے کافی نہیں ہوں گے، ہمیں کہ 100 بھی ایک کے لیے کافی نہیں ہوں گے۔ اف، خدا کی پناہ، یہ ڈھٹائی، یہ سرکشی، حالانکہ خود ان کا خیال تھا ایک وہی فرشتہ ساری دنیا کو تہ و بالا کر سکتا ہے۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ وما جعلنا عدتهم الا فتنۃ للذین کفروا، جہنم کے داروغہ نہیں بنائے مگر فرشتے، اور نہیں بنائی ان کی تعداد مگر آزمائش ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا۔ یہ اللہ کی طرف سے جو ہے ان کے لیے یہ دھمکیاں بھی تھی، اس کے باوجود بھی یہ بالکل سمجھنے اور سمجھنے کے لیے تیار نہ تھے۔ آگے مورخ نے کس طرح محمد عربی کو کیسے بیان کیا ہے، آپ آئندہ کل نبی علیہ السلام کی سیرت انشاءاللہ سنیں گے۔ اللہ ہمیں نبی کی محبت، نبی کا عشق، نبی کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے پیغمبر کی محبت میں اپنے آپ کو قربان کرنے کا جذبہ اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔